لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی اس عظیم ترین ہستی کا ذکر، ان کی حیات مبارکہ کا ذکر، ان کی بے مثال زندگانی کی باتیں جو اس کائنات کے لیے، کائنات کے رہنے والوں کے لیے رحمت للعالمین کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ہم جان رہے ہیں یہ ساری سیرت کی باتیں اپنے معزز مہمان، ہمارے بزرگ قابل احترام وکیع علوم و فنون کے صاحب حضرت پروفیسر محمد سعید کلیروی، پچھلے پروگرام میں سفر ہجرت کے حوالے سے ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ جانا، بہت کچھ سمجھا۔ آج ذکر ہوگا مدینہ نبوی کا، مدینۃ النبی جو کبھی یثرب ہوا کرتا تھا، اس شہر کو جو عظمتیں ملیں، جو سعادتیں ملیں، جو رفتیں ملیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی وجہ سے، قدم کی وجہ سے۔ حضرت پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ اللہ رب العزت نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا تھا ہجرت کا، اور پھر آپ مکہ مکرمہ جیسے عظیم شہر کو چھوڑ کر، بلد امین کو چھوڑ کر یثرب میں گئے ہیں، تو ایک تو مزید وضاحت کے لیے، اگرچہ پچھلے پروگرام میں بھی اس حوالے سے کچھ باتیں ہم نے آپ سے سمجھی اور سیکھیں، تو مزید سمجھنے کے لیے کہ یہ اللہ کے حکم سے گئے تھے، خود آپ کی خواہش تھی، یا کوئی اور وجوہات تھیں کہ یثرب کو جو چنا گیا ہے؟ سب سے خوبصورت بات تو یہ ہے کہ اللہ کا فرمان تھا، سبحان اللہ۔ اور خواب بھی آپ کو دکھایا گیا، وہ علاقے کا منظر دکھایا گیا، وہ درخت دکھائے گئے، وہ سایہ دار ماحول دکھایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں ایک نقشہ آ جائے۔ لیکن جو اللہ کے گھر کی محبت تھی، حرم پاک کی، خانہ کعبہ کی، وہ تو بات حدیث کی شریف کے اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکل رہے ہیں، جب مکہ کو چھوڑ رہے ہیں، مکہ چھوڑ رہے ہیں، تو پتہ کیا فرما رہے ہیں؟ احب الارض الی اللہ، سب سے زمین میں محبوب ترین خطہ تیرا ہے اے مکہ، مکہ تو ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ پاکیزہ بھی تو ہے، محبوب بھی تو ہے، لیکن لولا انی اخرجت من کے ما خرجت، دیکھو نا دونوں باتیں آ گئی۔ اگر میں نکالا نہ جاتا، اس میں دونوں پوائنٹ آ گئے، اذیت قریش کی بھی آ گئی، فرمان ربانی بھی آ گیا۔ اب میں تو جا رہا ہوں اس لیے لما ترکت وما خرجت من کے، اگر اللہ کا حکم نہ آتا تو میں آپ کا یہ جو علاقہ ہے، آپ کی سرزمین ہے، خطاب ہو رہا ہے نا خانہ کعبہ کو، میں نہ چھوڑتا۔ تو سوال آپ کا یہ تھا کہ اپنی مرضی، اپنی سلیکشن، یا کوئی اور منصوبہ تھا؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کا فرمان تھا، پلس کر لیں کہ حکمت اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ تھی کہ اس کو سٹیٹ بنانا تھا، اس کے اندر دین کی تکمیل اور سارے سلسلے شروع، آگے اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی۔ پھر اس میں تیسری بات اس میں یہ ہے کہ مدینہ کے رہنے والے انصار جو ہیں، اوس اور خزرج، یہ عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ، پہلی بار 6 لوگ آئے، پھر 12 لوگ آئے، 12 آئے، پھر 70 کے قریب لوگ آئے، 75، یہ تو تعداد ہے، وہ تھوڑی بہت مختصر تعداد لکھی ہے۔ یہ لوگ آئے تو انہوں نے آپ سے عہد کیا، ایمان لائے، اور آپ کے ساتھ یہ ایثار، قربانی، وفا کرنے کا انہوں نے عہد کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کا ایسا عہد تھا کہ جس عہد کے اندر کبھی بے وفائی نہیں آئی۔ سبحان اللہ۔ اسی بنیاد پر آپ نے فرمایا تھا جن راہوں میں انصار چلیں گے ان رادیوں میں چلوں، کیونکہ انہوں نے خدشہ اظہار کیا تھا مکہ فتح ہو جائے گا، اسے آپ کی سرزمین ہے، آپ واپس چلے جائیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا جینا مرنا آپ کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، یہ 3 موقعوں پہ ہوا ہے؟ ہاں جی، ایک تو جب بیعت ہو رہی تھی، ہاں جی، آخری بیعت تیسری، اس میں بار پوچھا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ واپس آ جائیں؟ جی، تو یہ بڑی تفصیلات ہیں، تو اس میں سمجھتا ہوں مدینہ کی محبت اور مدینہ والوں کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے، اور خاص طور انصار کے لیے
سبحان اللہ. خاص انصار کے لیے. اور ایک اپنا رانا صاحب بڑی عجیب بات ہے، جب حنین کا غزوہ آنے کی باتیں، تو اس وقت آپ نے مہاجرین کو سارا کچھ دیا، انصار کو کچھ بھی نہیں دیا، لیکن انصار کی محبتیں وفاداری میں فرق کو نہیں آیا. یہ بنیاد اس موقع پہ بھی آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا ہوں. ہاں. سبحان اللہ. تو یہ ساری باتیں ہیں. جو سوال تھا کہ اللہ کی مرضی سے آئے، اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ کا پروگرام تھا، اور اس میں اشارہ ہے قرآن مجید میں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا. اللہ کے جتنے فیصلے سائنٹیفک ہیں، صرف اشارے اور فرضی باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا. ہم نے اس کو سٹیٹ بنانا ہے اور احکامات جاری کرنے ہیں. جس طرح کہ پہلا سال ہجرت کا فارغ ہو گیا، دوسرا سال آیا تو کتنے احکامات شروع ہوئے، روزے فرض ہوئے. پلس یہ ہے کہ اذن للذین یقاتلون، قوانین شروع ہو گئے، اذان کا معاملہ شروع ہوا، جمعہ شروع ہوا. یہ سارے احکامات تو مدینے میں سارے معاملہ شروع ہوئے، مکے میں تھے ہی نہیں. تو یہ ساری باتیں شرح ملا ہے یثرب کو. مدینہ جب بنا، مدینہ تو رسول بنا، دار ہجرت بنا. اچھا کیا وجہ تھی کہ یثرب کا نام جو ہے وہ تبدیل کیا گیا؟ ایک تو ہے نا ہو جاتا ہے تبدیل، یثرب تھا تو اللہ کے نبی آئے تو کہا گیا جی اللہ کے نبی کا شہر ہے مدینہ تو نبی، جو بعد میں آہستہ آہستہ مدینہ ہو گیا، یہ بھی کہا. لیکن ایک روایت میں تو آپ نے شاید محفل میں بتایا تھا کہ باقاعدہ کہا گیا کہ آج کے بعد یہ یثرب نہیں ہے، مدینہ ہے. کیوں یہ تبدیل کیا گیا، اس کی حکمت کیا تھی؟ اصل میں یہ وباؤں کا مرکز، دکھوں تکلیفوں کا مرکز تھا، تو یہ بھی سہارا ملنا تھا وہاں کے رہنے والوں کو. یہ آمد رسول کے بعد، رسالت مآب کی تشریف آوری کے بعد، ایک تو وبائیں ختم ہوئیں، وبائی امراض ختم ہوئے، برکات شروع ہوئیں، مدینہ منور کی رونقیں بڑھیں. پھر دار و ہجرت، پھر آپ نے یہ بھی قانون پاس کر دیا کہ اب جو بندہ بھی اسلام لائے گا، اظہار کرے گا، وہ اپنا وطن، اپنا قبیلہ اور مکہ جہاں بھی ہو وہ چھوڑ کر مدینے آئے گا تو پھر مانا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے، کہ یہ اسلام نے قبول کر لیا. تو یہ بھی شرف مدینہ منورہ کو ہی ملتا ہے. تو اس لیے اس کا دار و ہجرت بھی ہے، دار الامن بھی ہے، اور مدینہ تو رسول بھی ہے، طیبہ بھی ہے. اچھا کوئی علاقائی اس کی حکمت بھی ہے جغرافیائی طور پر؟ کس اعتبار سے؟ مدینہ ہے طیبہ کی کوئی اپنا علاقائی طور پہ کوئی اہمیت؟ یہ اس کے بارے میں یہی لکھا ہے نا کہ یہ پہلے وہ اس کا نام تھا صلح. مدینہ یثرب سے پہلے اس کا نام تھا صلح، سین لام عین. یہ پہاڑ کا نام ہے. تو اس میں ہرے اور پہاڑ اس شہر کے اندر جو اس حوالے سے، کیونکہ اس کا محل وقوع جس طرح وہ جغرافیائی اعتبار سے ہمیں سامنے آتا ہے، تو اس لیے اس کو منتخب کیا. اور دونوں طرف سے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے، یہ علاقائی اہمیت ہے اس کی. بالکل علاقائی اہمیت بھی آ گئی، دار الامن بھی بنا، دار ہجرت بھی بنا، اور وہ سارے فتنے بھی ختم ہو گئے رسالت مآب کی دعا. اچھا احادیث میں کوئی اس کی فضیلت بھی ہے یا ایک عام شہر کی طرح کے شہر ہے؟ فضیلت بے شمار ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو مسجد نبی کے حوالے سے ہے نا، تو مسجد نبی مدینہ منورہ میں ہے. 3 ایسے علاقے ہیں، 3 ایسی مساجد ہیں، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. وہ حرم پاک ہے، مسجد اقصیٰ ہے اور مدینہ منورہ ہے. تو اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس میں ایک نماز پڑھے گا 1000 نماز کا اس کو اجر و ثواب ملے گا. بعض روایات میں لوگوں نے 50 اور 10,000 کا لکھا ہے، وہ مستند روایات نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے ایک اور بات بھی کی ہوئی ہے. یاد ہے مجھے جب مدینہ یونیورسٹی پڑھتے تھے تو کچھ لوگ حج سے فارغ ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے یا ہوٹلوں میں، تو مسجد نبی بنا جاتے نماز کے لیے. پوچھنے پر وہ جواب دیتے جی ہماری 40 ہو چکی ہیں. کیا 40 ہو چکی ہیں جی؟ یعنی ہم نے 40 نماز مسجد نبی میں پڑھ لی ہیں. ایک روایت معروف ہے لوگوں میں کہ جو مسجد نبی 40 نمازیں پڑھ لے گا اس کو میری شفاعت ملے گی. یہ حدیث مستند نہیں ہے، یہ بھی مستند نہیں ہے. ہاں اس لیے لوگ معروف ضرور کرتے ہیں. کئی لوگ سفر پہ جاتے ہیں نا حج کے، تو وہ باقاعدہ وہاں 8 دن رہتے ہیں اسی روایت کے پیش نظر. ہاں جی، وہ کہتے وہی دلیل دیتے ہیں نا کہ میری 40 ہو گئی ہیں، اب میری رسالت مآب کی شفاعت ہو. اس قسم کی باتیں میرا خیال ہے درست نہیں ہے. اچھا جس طرح مکہ کو حرم قرار دیا گیا، بیت اللہ کی اپنی اہمیت ہے لیکن جو ارد گرد حدود ہیں، کیا اسی طرح اس کو حرم پہلے سے قرار دیا گیا؟ رسول پاک نے دعا فرمائی، رسول پاک نے اس کو حرم قرار دیا. بلکہ حدیث کی موت پر کتابوں کا ذکر ہے کہ آپ نے اس دعائیہ کلمات میں بھی یہ فرمایا اور اعلان بھی آپ نے کیا کہ اس کو میں حرم قرار دے رہا ہوں، اور اس کی حدود کی بھی تعیین آپ نے فرمائی، جیسے حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ.
تو یہ ساری چیزیں آپ نے وضاحت فرمائی، اور اس حدود جو ہے حرم کی حدود کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر جس طرح وہ حرم مکی میں وہ کانٹے نہیں توڑنے، درخت نہیں کاٹنے، شکار نہیں کرنا، پلس یہ ہے کہ مدینہ، اسی لیے حرمین الشریفین، حرمین الشریفین، حرم مکی، حرم مدنی، اس حوالے سے حرمین کا کیا جو بیت المقدس ہے یروشلم وہ بھی اسی طرح حرم ہے یا صرف اس میں مسجد اقصیٰ کی اہمیت؟ مسجد اقصیٰ کا احترام ہے، ایک روایت 500 کی ہے جو زیادہ مستند آتی ہے، لیکن وہ صرف مسجد اقصیٰ ہے، مسجد اقصیٰ پورا شہر حرم نہیں ہے جس طرح مدینہ اور مکہ حرم۔ نہیں، اس کی حدود کا تعین نہیں، حرمین یہی ہیں، مکہ اور مدینہ۔ یعنی مکہ مکرمہ جو ہے یہ پہلے سے حرم تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح آوری سے، اور یثرب جب مدینہ تو نبی بنا اور کہا گیا آج کے بعد یہ مدینہ ہے، طیبہ تابہ، تو اللہ کے نبی کی دعا سے یہ حرم بنا ہے۔ ہاں، آپ کی دعا سے، پھر آپ کی وضاحت سے اور آپ کی تعین کرنے سے کہ حرم میں نے مقرر کیا ہے، حدود بھی مقرر فرمائی آپ نے، اور اس کی نشاندہی فرمائی نا، فلاں سے فلاں جگہ تک، فلاں سے فلاں جگہ اس کی حد ہے، اور چاروں طرف ایک جیسا نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ طولاً ارضاً اگر ہم جغرافیائی طور پر اندازہ کریں تو ساری سمتیں برابر نہیں اچھا، حرم کی تعین میں، جس طرح حرم مکی ہے اس میں بھی ایک سائڈ پہ لمبا ہے فاصلہ، اس طرح مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی مرضی سے تعین کی گئی ہے، اپنی مرضی سے نہیں کی گئی۔ اچھا پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہاں کا ماحول اور آب و ہوا کیسی تھی مدینہ کی، اور آج کے دور کے اندر، اور جب آپ پڑھتے رہے ہیں کوئی فرق تھا جو آپ نے کتابوں میں پڑھا اسی طرح تھا یا کچھ تبدیلی تھی فضا میں، آب و ہوا میں؟ فضائیں جو ہوتی ہیں نا جی، وہ تو ظاہر ہے جب آپ نے دعا فرمائی، یثرب سے جب طیبہ بنا، طابہ بنا، اس وقت وہ تو ماحول اللہ تعالیٰ نے فرق کر دیا، بیماریاں ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کے بعد اس میں برکات شروع ہو گئیں، کاروباری نظام شروع ہو گیا، تجارت کا نظام شروع ہو گیا، مد اور سا میں آپ نے نام لے کر فرمایا تجارت میں، وہ اس میں برکات شروع ہو گئی۔ پلس یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا اللہ محبب الینا، ایک اور حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں۔ پروفیسر صاحب ہم جانیں گے آپ سے اور بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ جی ناظرین کرام، ہم اپنی بات وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں وقفے پر جانے سے پہلے چھوڑی تھی۔ جی پروفیسر صاحب آپ بتا رہے تھے تبرکات کے حوالے سے، جو برکات حاصل ہوئیں ان کے حوالے سے، تو ذرا بات مکمل کر لیجیے گا تاکہ بات یہ ہو رہی تھی کہ برکات کی سب سے پہلی بات ہے کہ دعا رسالت مآب کی جو دعا ہے اللہ نے قبول فرمائی، مدینہ محبوب بنا، محبوب شہر بنا۔ اس حوالے سے میں ایک بات حوالہ دے رہا تھا حدیث شریف کے اندر، رسالت مآب نے ترغیب دلائی ہے کہ ترہیب و ترہیب یہ دونوں پہلو ہیں نا حدیث کی کتابوں میں۔ تو آپ نے فرمایا تھا من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت بہا، کوشش کرے کوئی بندہ اگر اس کو موقع ملے تو موت ہے تو مدینے آئے۔ اس کا قطن مطلب ہے مدینے جا کے فوت ہو جائے یا خودکشی کر لے، قطن اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر موقع دے وہاں رہنے کا، سکونت اختیار کرے، کاروبار کرتا ہے یا کوئی رہ رہا ہے، تو پھر وہ اگر وہاں ان حالات میں موت آ جائے تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ حضرت عمر فاروق کی دعا بھی تھی نا، وہ رسالت مآب دعا کیا کرتے تھے، اور ماں عائشہ تبصرہ کیا کرتی تھی، یہ کہتے ہیں کہ مدینہ رسول میں مجھے موت ہے اور شہادتاً فی سبیل، شہادت بھی ہوئے، پلس یہ کہتے ہیں کہ وہ 22,000 مربع میل کے سربراہ ہیں، تو کفر ادھر ہے کوئی نہیں، لڑائی ہے نہیں، ہب کو فتوحات ہو گئی ہیں، تو یہ کیسے بنے گا؟ تو ان کی دعا کو اللہ نے شرف قبولی بخشا، مدینہ میں موت ہے، شہادت بھی ملی، اور اس سے بڑی اور شہادت کیا ہو سکتا ہے؟ محراب نبوی میں۔ تو اس لیے یہ تو ہیں اس کی ساری برکات کے حوالے سے۔ تو جو آپ نے اشارہ کیا ہے کہ اس کی جو حدود ہیں، جی جی اس کی حدود کیا ہے؟ جو مدینہ منورہ حرم کی حدود، جی جی، تو عرف عام میں پلس یہ اب سمجھ لیں کہ جتنا مدینہ تھا وہ سارا آج کل مسجد نبی میں آ گیا۔ اس طرح ناظرین کو میں تھوڑا سا ادباً عرض کروں گا
کہ جو پرانے دور کا مدینہ ہے اس کی نشاندہی اس بولی میں ہم کر ہی نہیں سکتے، اس لیے آج نہیں بتا سکتے. جو شہر تھا وہ سارا کچھ مسجد نبی میں آ گیا. عرف عام میں حرہ شرقیہ، حرہ غربیہ، یہ دو ناموں سے، یعنی اس طرح سمجھ لیں لابطین، یہ دو حصے، دو حصوں میں مشتمل تھا. اور مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جو ہے ہمارا وہ قسم جنوب میں تھا، اور یہ دو حصے تھے. اچھا، مدینہ سے مکہ جو ہے وہ جنوب کی طرف. جنوب میں. اچھا، یہاں ایک چھوٹی سی ضمن بات آ گئی ہے کہ جو اپنا آداب سکھائے گئے ہیں بول و براز کے، یعنی پیشاب خانے کے، اس میں یہ ہے کہ آپ شرقو غربو. ہاں شرق، تو وہاں تو وہ حکم بدل جاتا ہے. وہ کہاں؟ مدینہ طیبہ میں. ہاں، اصل معاملہ یہ ہے کہ شرقو غربو کا جو فرمان ہے جب مدینہ کا ہے، مدینے میں ہے، مدینے ہمارے یہاں بدل جاتا ہے. ہاں جی. اس لیے ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس طرف نہ ہم نے استقبال کرنا ہے نہ ادبار کرنا ہے. تو یہ رسالت مآب کا فرمان ہے، اس جگہ آئے گا یہ مدینہ مدینہ میں، کیونکہ وہاں جنوب میں ہے مکہ. جی، تو یہ کہہ کہ مشرق مغرب کی طرف منہ کر لو، شمال جنوب کی طرف نہ آؤ. اب ادھر ہو ہم کریں گے، مشرق مغرب کی نہیں کریں گے، حکم شمال بدل گیا جنوب کی طرف کریں گے. تو یہ ملبکوں کی وجہ سے ہے، تو اس میں اور کوئی بات نہیں ہے. اچھا پروفیسر صاحب، یہ بتائیں مدینہ طیبہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو اس وقت وہاں کون سی اقوام یا کون سے قبائل تھے؟ ان کا کچھ رسول کریم علیہ السلام کی تشریف آ کے موقع پر یہودی وہاں آباد تھے، اور یہودیوں کے بڑے بڑے 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع. اور یہ اس شہر سے 2-3 میں ہٹ کر، یعنی بنو قریظہ بھی ہٹ کر تھا، بنو نذیر بھی کچھ یعنی فاصلے نواح میں تھے، بالکل نواح میں تھے، لیکن معروف لوگ تھے. اور ان کی عادات جو ہیں وہی خصیص عادات تھیں. ان کا جو کاروبار کیا تھا، لوٹنا، سود پہ پیسے دینا، سود کھانا. پلس اگر کوئی غریب آدمی ہے جس نے سے سود لے لیا ہے، تو اگر وہ پیسے ادا نہیں کر سکتا تو ان کے بچے اور ان کی بیویاں رہن رکھ لیتے. اچھا، جائیدادوں پہ قبضہ، اس قسم کے یہ ماحول تھا. یعنی یثرب کا ایک وباؤں والا ان کا وہ عام کہنا تھا کہ ان لوگوں کو جو غیر یہودی ہیں ان کے ساتھ جو چاہے ہم سلوک کریں ہمارے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا. اس کی وجہ کیا بتا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی نحن ابناء اللہ احباؤہ. قرآن میں یہ اشارہ کرتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لاڈلے محبوب ہیں. لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. تو یہ ساری اپنی باتیں بنائی تھی. تو قرآن مجید نے ان کی کلی کھولی ہے ساری. یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. یہ اصل ہدف تھا. گزارش یہ ہے کہ آسمانی کتابوں میں صرف تورات کتاب ہے جو آسمان سے لکھی ہوئی نازل ہوئی ہے تختیوں پر. قرآن مجید بھی نہیں نازل ہوا، لیکن اس کو بھی انہوں نے بدل دیا، اس کی عبارتیں بھی بدلی. بلکہ یحرفون کلمہ موازی، بنیادی جو کلمات و حروف ہوتے ہیں ان کو بھی بدل دیتے. یہ ان کی خصیص عادت تھی. اور انبیاء کی مخالفت کرنا، کلمات بدلنا اور فتوے دے کر اس پہ پیسے لینا، یہ ان کی عادت ہے. کہ جو اصل آباد لوگ تھے عربوں کو تو وہ امی کہتے تھے نا، اور ان کو لڑاتے رہتے تھے اپنے مفاد کے لیے تاکہ کوئی طاقت نہ بنے. یہ تو کفر کا یا اہل کفر کا بنیادی اصول ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول. 2 کو لڑاؤ. اسلام کا رول یہ ہے کہ اگر لڑیں تو ان کو صلح کراؤ. اچھا، یہودیوں کے یہ 3 قبیلے آپ نے بتایا، یہ بڑے قبیلے ہیں. یہ بڑے قبیلے مدینے میں آباد ہیں. باقی ان کے ذیلی تھے، باقی ذیلی تھے، چھوٹے تھے، یہ بااثر تھے. پلس یہ اوس اور خزرج، یہ انصار کہلاتے تھے، یہ مدینے میں آباد تھے. اللہ کی توفیق سے یہ پھر آہستہ آہستہ رسالت مآب. اور یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے. یہ ہاں، ان کی لڑائیاں لڑاتے وہ تھے. اوس اور خزرج بنیادی دونوں حقیقی بھائی تھے. انہی کے جن کی یہ ساری اولادیں اور سارے قبیلے بنے. اور ان کی لڑائیاں جو بڑی معروف لڑائیاں تھیں، سب سے بڑی اور آخری لڑائی باس ہے. تو اس کے اندر بلکہ یہ لڑائی کا سبب کیا تھا؟ ان کو پانی پلانے کی باری سے، اور سال ہر سال سے لڑ رہے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا تھا اللہ نے تم کو بچایا ہے اس کے حوالے سے. تو اللہ نے یہ شکر بنایا اور مسلمان ہو گئے اللہ کی نعمت سے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اخوانا. اچھا، اس آیت کے شان نزول میں بھی یہی ہے کہ یہودی پرانی باتیں یاد کروا کے پھر ان کو لڑانا چاہ رہے تھے. کئی دفعہ ایسے ہوا بھی. اور ایسا ہوا بھی اللہ کے نبی نے پھر آگے منع کیا کہ تم پھر یہ اس کو ہوا دے رہے ہو. یہ تو ساری دور جاہلیت کی باتیں ساری، اس کو ہوا دے رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر اللہ نے معاملات ٹھیک. اچھا، 3 قبیلے تھے یہود کے.
اور دو بڑے قبیلے تھے، اصلاً تو ایک ہی تھا، سارے خزرجی کہلاتے ہیں، لیکن اوس اور خزرج جو آپس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے یہ اوس اور خزرج تھے جن کو انصاری کہا جاتا ہے، یہودی تو نہیں مسلمان ہوئے؟ نہیں، یہودی چند مسلمان، ان کی تعداد مفسرین نے محدثین نے تقریب 12 تک بتائی ہے، جن میں سب سے عبداللہ بن سلام تھے رضی اللہ عنہ۔ شرف کی بات ہے نا شاید، جب آپ تشریف لائے ہیں جو چند دن ہی ہوئے تھے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ وہ جو خبر سنی تھی تو چلو میں زیارت کرتا ہوں، تو رسول پاک کے پاس جب تشریف لائے تو آپ وہ تھوڑی ساری جماعت تھی، آپ ان کو درس دے رہے تھے، اور حدیث بھی ذکر آتا ہے افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، یہ آپ خطاب فرماتے ہیں، تدخل الجنت تدخل الجنہ بسلام۔ تو یہ آپ جب تشریف لائے عبداللہ بن سلام کے رسالت میں چہرے کو دیکھ کر انہوں نے قسم اٹھائی واللہ لیس بوجہ کذاب۔ اب آپ نے جب یہ اعلان کیا تو رسالت مال میں فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو مسلمان ہو گئے ہیں، تو عبداللہ السلام کہنے لگے اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کو اعلان نہ کریں، قوم بہتن، فرمایا میری قوم بہتان باز ہے، بڑے فراڈی ہیں سارے، میرے اسلام کا جب ان کو پتہ چلا تو میرے اور آپ پر الزام لگائیں، میری ذاتیات وہ تو رہیں گے۔ تو اس قسم کی بات مرضی کے خلاف اترنا یہ یہودیوں کی خصلت ہے، اہل ایمان کی خصلت نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم یہود کو بلایا تو پوچھا کیف فیکم عبداللہ بن سلام، ہاں کیف فیکم عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ تو کہتے ہیں سیدنا وابن سیدنا خیرنا وابن خیرنا۔ تو آپ نے فرمایا سید کا لفظ بولا انہوں نے؟ ہاں سیدنا، مولانا یہ لیڈر ہے، ہمارا رہنما ہے۔ سید اسی طرح جس طرح ہمارے ہاں آقا یا آغا ہاں یا چودھری کا سردار، لفظ دوسرے لفظ سردار، لیڈر، یہ ہمارے تو اچھے لوگ ہیں، اور خیرنا وابن خیرنا۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ مسلمان ہو جائے تو پھر تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے اعاذ اللہ من الاسلام، اللہ اس کو اسلام لانے سے محفوظ رکھے۔ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ تو مسلمان ہو چکے تھے، تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا ظاہر ہوئے تو وہی قوم کہنے شرنا بنو، اسی جگہ وہی لوگ۔ اچھا پروفیسر صاحب ایک بات جو ہے کہ انصار جو تھے یہ یمن سے اٹھے تھے اور یہاں آ گئے تھے، یمن بھی بہر العرب یہ کا اصل عرب، خلص العرب کہلاتے ہیں، وہی ہے۔ یہ یہودی جو ہیں یہ یہاں کیسے آئے تھے؟ کیا یہ بھی ہے کہ ان کی کتابوں میں تھا کہ جو آخری نبی آئے گا فاران سے، یا وہ اسی علاقے میں آئے گے اس لیے یہ آگے تھے؟ حضرت یہ تو تورات و انجیل کے اندر قرآن نے تو اشارہ کیا ہے، تو صحابہ کرام کی صفات بھی موجود ہیں، ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل۔ تو رسول پاک تو یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اللہ نے حوالہ دیا ہے، عیسیٰ مطلب اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یاتی من بعد اسمہ احمد، نام بھی موجود تھا، منصب بھی موجود تھا، ان کی صفات بھی موجود تھیں، اور وہ نہیں تھا وہ حبر عالم، تو جو رسالت مآب کی صفات وہ سننے اور پڑھنے کے لیے وہ ساری باتیں کر رہا تھا، وہ ساری تورات کے اندر موجود ہیں، تو اس لیے ان کو اشارے موجود تھے۔ حتیٰ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت فرما کے تشریف لائے تھے اور جن یہودیوں نے خرید لیا تھا، تو انہوں نے بھی، پوپ نے جب کہا تھا اس شہر میں آپ جائیں تو وہ آخر الزمان پیغمبر آنے والا ہے، تو تیری اس سے ملاقات ہوئی، تیرے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے اندر بھی اشارہ یہ موجود ہے۔ تو یہ پھر بات صحیح ہوئی نا کہ بعض یہ روایات بھی ہیں کہ شاید اس وجہ سے یہودی یہاں آگے تھے۔ ہاں اچھا کاروبار کے لحاظ سے تجارت کے اوپر ان کا کنٹرول تھا یہود کا، اور انصار جو ہے زیادہ تر کھیتی باڑی اور کھیتی باڑی، باغبانی کا ان کا تھا، زمین جو کاشت کرنے والے تھے، اور جو بھی اس دور میں تھا مختصر، لیکن زیادہ تر باغبانی ہے، کھجوروں کے باغات ہیں، وہ یہ تھے ان کے معاملات۔ اچھا مدینہ طیبہ کے حوالے سے بعض چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کھجوروں کے باغات زیادہ تھے مکہ کی نسبت، بلکہ مکہ میں تو تھے ہی نہیں، اونٹوں کے جو تھے اپنا نشانیاں، ان میں سے وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ کھجور کی گٹھلیاں ہیں کہ نہیں، وہ کیا ہے واقعہ؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ اتنے وہ عرب لوگ ذہین بڑے تھے، پہچان جاتے تھے، حتیٰ کہ وہ گٹھلی دے کر پہچان جاتے تھے کہ یہ مدینہ منورہ کھجور کے درخت کی یہ ہے گٹھلی۔ کھجوریں تو میں الحمدللہ آپ کے ماشاءاللہ خیبر کی وادیوں میں ہم کئی دفعہ ماشاءاللہ وہ خیبر کا قلعہ جو ہے اس کے اوپر ہم نے چڑھ کر، مدینہ یونیورسٹی کے اساتذہ بھی ہمارے ساتھ تھے، تو جس طرف نظر ڈالیں نا جی وہاں باغات ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں، اور چشموں والی زمینیں ہیں جو خیبر کا، ظاہر ہے یہ بھی تو یہودی سے کے مالک تھے نا، اور وہ قلعہ جب فتح ہوا، بلکہ یہیں سے گئے تھے۔
تے ہاں وہ کچھ مطلب ان کو جب ہجرت پہ مجبور کیا گیا اور یہی بن نختب جو ام المومنین صفیہ کے والے یہی سے گئے تھے نا اچھا ہجرت پہ اب سوال اصل میں جو یہ ہم سنیں گے جی انشاءاللہ ضرور سنیں گے اور بڑا مزہ آ رہا ہے بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں لیکن ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة جی ناظرین کرام بات وہیں سے شروع ہوگی جہاں وقفے پر جانے سے پہلے چھوڑی گئی تھی جی پروفیسر صاحب مدینہ ہے طیبہ ہر ایک دل کی حسرت ہے کہ وہاں جائے اور جو دیکھ چکے ہیں وہ بار بار جانا چاہتے ہیں جو ابھی تک زیارت نہیں کر سکے ان کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر کی اور سونے نبی کے مسجد کی زیارت نصیب کروائے اگر آدمی چلا جائے مدینہ ہے طیبہ تو وہاں رہنے کے لیے کیا کیا امور ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے کن کاموں سے بچنا چاہیے کن کاموں کی طرف زیادہ رغبت کرنی چاہیے کن کاموں سے احتیاط ضروری ہے سب سے پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات پر کسی جگہ بھی گنجائش نہیں رکھی گئی کہ مدینہ جا کر آپ یہ کریں وہ میں پلس کرتا ہوں مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں رہیں تو نماز نہ پڑھیں اپنے گھر میں علاقے میں ہو تو آپ جھوٹ بول لیں یا آپ وہاں وہ مکس اپ کر لیں وہ کر لیں تو یہ ساری چیزیں ہر جگہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون اس حوالے سے کسی جگہ بھی کسی چیز امور کو کمی بیشی کرنے کی گنجائش نہیں مدینہ منورہ میں پلس کرنا ہے دین اسلام کی ساری تعلیمات کو عمل کرتے عام جگہوں پہ پاکستان میں کسی جگہ پہ انڈیا میں بنگلہ دیش میں یہاں رہ کر جو کام منع ہے ہاں وہ ادھر بھی ممنوع ہے وہ ادھر بھی ممنوع ہے لیکن وہاں تقدس کی وجہ سے ان کی سنگینی شان رسول لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی حوالے سے آوازیں بلند نہیں کرنی شور شرابہ نہیں کرنا پلس یہ ہے وہ تو عام مسجد کے اندر میں آوازیں کسنے کی اجازت نہیں ہے تو مسجد نبی میں آوازیں کسے جائیں پھر یہ ہے کہ وہاں کئی ہمارے لوگ جا کے نعرے بازی شروع کر دیتے ہیں وہ سارا تاریخ نے ثابت کیا ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے غلط کیا ہے سارا کچھ جو بھی کوئی کرتا ہے تو وہاں ادب احترام میں نے پہلے موازنہ کیا ہے کہ اللہ کی شان رحیمی یہ ہے کہ ادھر اللہ فرماتے ہیں کہ ادھر اکڑ کے دکھاؤ دوڑ کے دکھاؤ پہلوانوں کی طرح لیکن جب مدینہ منورہ جانا تو یہ ساری حرکتیں بند ہیں یہ لڑیاں نہیں ڈالنی درود پاک پڑھو آواز نیند آپ کی مدم ہو سکون کے ساتھ راحت کے ساتھ تو ریاض الجنہ میں آپ بیٹھیں تو دعائیں کریں یہ مسجد نبوی میں یہ بھی کہیں ہے کہ اپنا بھاگ کے لوگ جاتے ہیں نا مسجدوں کی طرف یہ سائی کے انداز میں لیکن وہاں بھی سکینت اختیار کرنی علیکم السکینۃ وقار صحیح مسلم کی روایت ہے جب بھی آپ مشاہدے میں جائیں علیکم السکینۃ والوقار وقار کے ساتھ عظمت کے ساتھ آپ کا جو شان ہے تو آپ کے علم میں ہے نا باقاعدہ بعض صحابہ کرام کے گھر مسجد نبی سے دور تھے بنو سلمہ قبیلہ تو ان کو پتہ چلا کچھ پلاٹ قریب ہیں مسجد نبی کے تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم اپنے گھروں کو ادھر بدل کے نا تو مسجد نبی کے قریب آتے ہیں تو آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو ادھر رہنے دو اب فاصلے سے جب مسجد نبی کی طرف آتے ہیں تو ہمارے قدموں کے نشان بھی لکھے جاتے ہیں اللہ اکبر قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں جو آپ قدم اٹھاتے ہیں نشان کا مطلب کہ نیکیاں ملتی ہیں تو نہیں نشان تو مراد ہے کتنے قدم اٹھائے وہی ہر قدم پہ پھر صحابہ کرام نے قدموں کی پیمائش چھوٹی کر لی اچھا فاصلہ چھوٹا کر لیا اللہ اکبر ہاں بجائے جس طرح ہم کہتے ہیں نا بڑا فاصلہ کر کے نا چھوٹا فاصلہ شروع کرے تاکہ دو قدم ایک قدم بنتے ہیں نا تعداد بڑھ جائے اس کو اپنا تعداد فرمان رسول کی یہ ان پہ یہ اثرات ہیں کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے علیکم اللہ راس ولین گھر ادھر رہیں گے دوری فاصلے سے آئیں گے لیکن قدم جو ہیں ہم چھوٹے کر کے آئیں گے تاکہ زیادہ تعداد بڑھ جائے اور زیادہ تو یہ شان نہیں ہے یہ مدینے کی شان ہے آنا مسجد نبی میں ہے پھر ادب احترام پھر وہاں سکون کے ساتھ جو دعائیں مانگنی ہے جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ بین الاذانین دعا مسترد نہیں ہوتی تو اذانین سے مراد ہے اذان اور اقامت تو خوش نصیب ہے بندہ وہ روضہ ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا ہو اور اذان ہوتی ہے آج کل تو ایسے حضرت بڑا مشکل ہے مشکلات الگ ہے وہ تو جغرافیائی اور جس طرح حالات دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اس اعتبار سے
کثرت دنیا. تو اب وہاں اس کو موقع مل گیا ہے تو پھر ظاہر وہ انابت اللہ کرے, رجوع اللہ کرے. کیا ہوتا ہے ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا, قلبت میں تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے, اپنی زندگی کا نقشہ سامنے رکھا ہوا ہے, تو ففاضت عینا, آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. تو امام الانبیاء نے فرمایا قیامت والے عرش کا سایہ ملے گا. تو اگر مسجد نبی میں بیٹھا ہوا ہو, ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا ہو, یہ کیفیت اللہ دے دے اور اقبال جرم کر لے اور اظہار کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی مودت کا اقرار کرے, تو الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, یہ ساری شان اللہ تعالیٰ اس کھاتے میں دے دیتے ہیں. مسجد قباء پہلے بنی مسجد نبوی سے. مسجد نبوی کی فضیلت 1000 نماز ہے. تو کیا جو حرم مدنی ہے اس میں کسی بھی جگہ نماز پڑھ لی جائے تو 1000 نماز کا ثواب ملے؟ حرم کا ذکر نہیں آتا, مسجد کا ہے. مسجد کا ہے. اب مسجد تو ویسے پورے مدینہ کے شہر جو تھی اس وقت بستی تھی مدینہ ہے. ہاں جی, مسجد میں گزارش یہ ہے نماز مسجد میں پڑھنے کا اجر و ثواب کی وضاحت ہے. حرم پاک کے لیے باقی چیزیں ہیں, کانٹا نہیں توڑنا, وہاں شکار نہیں کرنا. اچھا, جو حرم مکہ کی ہے ہاں اسی طرح مدینے وہی ہے. اس طرح کیا کیا ہے اس میں؟ اس میں یہ ہے کہ کانٹا نہیں توڑنا, درخت نہیں توڑنا, گھاس نہیں کاٹنا, کسی کو مارنا نہیں ہے, اور وہ گری ہوئی چیز نہیں اٹھانا. اس کو لوکاتا بولتے ہیں. حرمین کی حدود میں گری پڑی جو بولتے ہیں لوکاتا. لوکاتا تو ویسے بھی نہیں اٹھانا چاہیے, لیکن حرم کی حدود میں تو بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا نا. اللہ کے آگے اس کی وضاحت فرمائیے کہ جو 1 سال تک وہ مجمع عام میں اس کو اعلان کرے تاکہ لوگوں تک امانت پہنچے. اگر اس کے بعد بھی نہیں آئی تو پھر امانت سمجھ کر رکھے, تو اس کا آپ نے فرمایا اس کی لیکن آج کل تو اپنا پروفیسر صاحب میرا خیال وہاں محکمے موجود ہیں ہاں کہ جو ضرور بدل گئے نا, ضرور بدل گئے ہیں. وہاں کیا وہ اٹھا کے چیز وہ وہاں رکھے گا, وہ اس ذمہ داران تک پہنچا دے تو اس کا فریضہ یا نمایاں جگہ پہ رکھ دی جائے. نہیں, وہ اگر تو وہ سمجھتا ہے نمایاں جگہ پہ رکھے وہ کام بن سکتا ہے ٹھیک ہے, ورنہ وہ امانت والی جگہ موجود ہیں, محکمانہ انتظامات موجود ہیں, اس کا فریضہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے فضل کا اس کی وصولی ختم ہو جائے گی. تو ایسے ہے نہیں اٹھا سکتا ہے اس عالم میں. میری مراد ہے کہ آپ نے وہاں وضاحت فرمائی ہے اس نیت سے. اگر وہ نہیں کر سکتا تاکہ وہ چیز ضائع نہ ہو, تو پوچھا گیا تھا نا بکری گم ہو جائے تو پھر چلتے جائے پوچھا اگر اونٹ گم ہو جائے تو اونٹ کا کیا مسئلہ ہے. بکری اگر تو نہ کرے بھیڑیا لے جائے گا اور لے جائے گا. مقصد اگر یہ نہیں اٹھائے گا تو کوئی اور اٹھا لے گا. اگر یہ امانت تک پہنچا دے جہاں محکمانہ حفاظت والی جگہ پڑی ہیں تو اس کی بات. اچھا, یہ تو ہے اگر گریز کرے تو زیادہ اچھا ہے. یہ تو ہیں وہ احکامات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے حوالے سے, مسجد نبوی کے حوالے سے میں بتائیں. اب یہ بتائیں کہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں, جو مسافر ہیں, جو زیارت کے لیے جاتے ہیں مسجد نبوی کی, ان کے لیے کیا چیزیں ہیں جن کا خاص خیال رکھنا چاہیے آج کے ماحول اور آج کے وہاں کے قوانین کے حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں ان کو پردے کا احترام کرنا چاہیے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور کتنے وہ لوگ ہیں جن کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ فیملیاں ہیں اور فیملیوں میں جوان سال بچیاں ہیں, ان کو جو احکامات ہیں طہر کے اور غیر طہر کے ان کو معلومات نہیں ہے. جو میرے سے سوال ہوئے ہیں, میں نے یہ اشارہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں عمرہ کرنے فیملیاں لے کر, لیکن وہ باریک مسائل ان کو نہیں بتائے ہوتے. حرمین کی زیارت کے لیے خواتین خاص طور پر جوان بچیاں جو ہیں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں. مسجد نبی اور حرمین کے اندر داخل ہونا یہ بہت بڑی مصیبت بنے گی. یعنی عام مسجد میں بھی جن امور کے وجہ سے داخلے کی اجازت نہیں ہاں خواتین پہ, ہاں جی, وہ حرم مکہ میں یعنی خانہ کعبہ میں, مسجد حرام میں اور مسجد نبی میں کس طرح ہو سکتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے بطریق علم ہم نے, لیکن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. چلے ایسا میرے سے سوال کیے ہیں کہ ہم ایسے کر کے آئے ہیں اور ایسے عمرہ کرتے رہے, ایسی مسجد میں پھرتے رہے ہیں. تو یہ ناظرین کے بات پہنچانے بہت ضروری ہے نا, اور یہ اس بات کا احترام کرنا چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر جائیں ضرور زیارت کے لیے جائیں, لیکن ان چیزوں کا خیال رکھیں, وہاں اس قسم کا معاملہ نہ کریں. یعنی اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو خواتین باہر بیٹھیں. ہاں وہ باہر بیٹھیں. ایسے میں ذکر اذکار تو کر سکتی ہیں. ذکر کا تو ہر جگہ ہو سکتا ہے, دعائیں وہ تو رسالت میں کر سکتی ہیں, وہ تو رسالت مآب کی طرز اجازت ہے. وہ دعائیں بھی اور ذکر اذکار بھی. جس طرح اشارہ ہے نا کہ مسجد وہ جو عیدین کے مجمع میں آپ نے فرمایا نا دعوت المسلمین شامل ہو لیکن نماز میں شامل نہ ہو. دعا میں شامل ہو. بہن اسی طرح وہ اپنی دعاؤں میں دعوات میں اپنے آپ کو یاد رکھیں اور نماز میں شامل نہ ہو, مسجد کی طرف نہ جائیں. ہاں جی. اچھا, اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جائیں اور احترام کے ساتھ درود پاک پڑھیں, وہاں سے کچھ سیکھ کر آئیں, عہد کر کے آئیں کہ آئندہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے,
جھوٹ چھوڑتے ہیں اور سچ بولا کریں گے, حلال کھایا کریں گے. کوئی ایک چیز بات تو مطلب وہاں سے لے کر آئے نا. اچھا ایسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہاں سے جائیں وہ ایک عہد کے ذریعے جاتے ہیں, جو ویزا ہوتا ہے تو اس کی پاسداری کریں, وہاں کے قوانین کی پاسداری کریں. بہت ضروری, بڑا اچھا آپ نے اشارہ کیا. میں جو رد و بدل کر جھوٹ بولتا ہے تو سچ بولنے کی تو اللہ نے تعلیم دی, قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. میں اس میں ایک اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے لیے. پچھلے سالوں میں حکومت پاکستان نے یہ ایک پابندی لگائی تھی کہ 5 سال سے پہلے دوسرا حج نہ کریں. تو بعض شائقین حج درخواست دیا کرتے تھے میں نے پہلے حج کوئی نہیں کیا ہوا. بنیادی جھوٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بعض جاتے عمرے پہ تھے, حج کر رہے تھے. میں یہ تبصرہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے حج قبول بھی کر لیا ہو تو آپ درخواست دیتے ہیں جی میرا وہ حج قبول نہیں ہے تو میں لہٰذا دوبارہ کروں گا, تو وہ تو بیڑا گرک آپ کر لیا. ایسے جذبات, ایسے کام نہیں. اور آج کل کیا ہے کہ مطاف کے اندر جو ہے وہ محرمین کو اس کے علاوہ داخل نہیں ہونے دیتے. اور کتنے وہ لوگ ہیں کہ وہ عمرہ تو انہوں نے نہیں کرنا ہوتا, صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ صرف بیت اللہ میں جانے کے لیے, وہ طواف کرنے کے لیے محرم ثابت کر رہے تھے. جھوٹ ہے کہ اپنے حالت احرام میں ہوتے ہیں, یہ اس یعنی یہ جھوٹ ہے, بنیاد غلط ہے. ایسے ہی بعض لوگ جاتے ہیں عمرے کے لیے اور وہاں چھپ کے رہ جاتے ہیں کہ حج کر کے چلے جائیں گے. تو یہ ساری باتیں وہ گڑبڑ میں شامل ہوتی ہیں. تو ان سے تمام چیزوں سے. اچھا ایک اور چیز ہے جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہاں جا کے ہمارے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ گداگر بن جاتے ہیں, مانگنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے پابندی لگا دی حکومت پاکستان نے بھی کہ وہ آدمی جو بھی جائے گا اس کے پاس کم از کم 3-4 ہزار ریال ہونے چاہیے. تو ان پابندیوں کو بھی قبول کرنا چاہیے حضرت. ہاں کیوں نہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یمن کے کچھ لوگ تھے کہ وہ جب ہم حج کے لیے آتے تو زیادہ ساتھ نہیں لایا کرتے, تو اللہ نے وہاں جا کے پھر مانگتے تو اللہ نے باقاعدہ قانون فرمایا فتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ. بھئی شرط ہی یہ ہے من استطاع الیہ سبیلا, جس کے بعد خرچہ وہ جائے, جو خرچہ نہیں ہے تو پھر مانگتے. وہ تو حج کیا فرض ہی نہیں حج ہوا. حج فرض جو ہوتا ہے وہ من استطاع الیہ سبیلا ہے. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. اگر استطاعت ہے تو حج فرض ہے, اگر وہ استطاعت ہے حج تو فرض ہی نہیں ہوا. نہیں یہ لوگ تو نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے, لیکن بظاہر یہی نظر آتا ہے یہ صرف مانگنے کے لیے جاتے ہیں. بس میں تو نیت پہ حملہ نہیں کر سکتا. باہر سوال یہ تھا اگر اللہ نہ کرے ایسی قصور پیدا ہو جائے تو مانگنے سے پرہیز کرنا چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ میں مجبور ہوں گا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اللہ تمہارے لیے اسباب مہیا کر دیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جو بندہ قرض لیتا ہے نا تو قرض ادا کر کے نیت کرتا ہے, اللہ اسباب مہیا کر دیتا ہے. اچھا ایک بڑا اہم سوال ہے جی, نازک بھی ہے بہت زیادہ, کہ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ بھی ہے, قبر نبوی جسے, اور اس حصے میں جسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. تو وہاں جو ادب آداب ہیں, ایک تو ویسے ہی پوری ہے کہ اونچی آواز سے نہیں بولنا, یہ ادب نبوی کی وجہ سے ہے, لیکن سلام جو ہے کس انداز سے کرنا چاہیے. بعض لوگ جالی کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں. میں بڑا اچھا آپ نے اشارہ کیا ہے. اب ماشاءاللہ ہم نے بھی دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, آج بھی وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور باقاعدہ میڈیا دکھاتا ہے السلام علی رسول اللہ, السلام علی ابی بکر, السلام علی عمر, یہ لکھا ہوا ہے, اوپر لکھا ہوا ہے, باقاعدہ لکھا ہوا ہے. جس کو ہم درود و سلام کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یہ نہیں ہے. وہ آپ درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم, درود ابراہیم ہے جس کو بولتے ہیں, یہ درود پاک پڑھیں. یہ ہے سلام اور درود. تحیات جو ہے نا, تحیات للہ والصلوات والطیبات, جب نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ سلام بھی پہنچے گا اور درود بھی پہنچے گا. تو اس لیے یہ جو ایک وہ جالی والا مسئلہ اور خاص طور پہ وہاں کھڑے ہو کے ایک خاص انداز سے وہ کرنا, یہ نہ مستحب ہے بلکہ جانے والوں کے لیے رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. پھر اس لیے وہ پابندیاں لگتی ہیں, پھر وہ ایک دوسرے کو ناراض بھی ہوتے ہیں, پھر افراتفری شروع ہوتی ہے. اس امن کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہے, ایسے حالات نہیں پیدا کرنے چاہیے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ادھر درود پاک پڑھیں تو آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا. بالکل پہنچتا ہے. مدینہ منورہ آپ اپنے حجرے میں ہیں, آپ ہوٹل میں ہیں, اپنے گھر میں رہائش گاہ میں ہیں, تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا. مسجد نبی میں آپ تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا تو وہاں بھی آپ کا اجر و ثواب ہے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ, ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا آپ سے. انشاءاللہ العزیز یہ سیکھنے کا, یہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین کرام, آج کا ہمارا پروگرام جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے تھا وہ آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے.
ہم شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت پروفیسر محمد سعید کلیروی صاحب کا کہ انہوں نے بڑے آسن انداز میں ہمیں سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں پر آگاہ فرمایا، ہماری تعلیم فرمائی، ہمیں بہت کچھ سمجھایا، بہت کچھ سکھایا۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان